کے لیے خاص نہیں ہے، ہم اللہ کے دن کیوں یاد کریں؟ تو یاد رکھ لیں قرآن مجید برہان رشید کے جتنے بھی ایسے امور ہیں ان کے اولین مخاطب وہ وہی لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، لیکن قرآن مجید کے یہ جو احکام ہیں یہ اپنے مورد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے رب کے دنوں کو یاد کرے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اب یہ بھی حکم تو نبی پاک علیہ السلام کو تھا کہ اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو بتا دو، تو کیا نمازیں بھی وہی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی وہی دیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو حکم ہے اور یہ تو ہر دور میں عمل ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو اور یہ بھی ہر دور میں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جب یہ بات سمجھ گئے تو اب دوسری بات سمجھنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو سادہ سا جواب ہے، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جس کا مالک و خالق اللہ نہ ہو۔ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، ہر دن کا، ہر مہینے کا، ہر صدی، ہر سال، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر یہ کیا فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرواؤ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے دن تو اللہ کے ہیں، تو پھر فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرواؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے دن ہیں۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن میں اگر اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، عبادات و طاعات کی جائے، اچھی بات ہے، لیکن کچھ دن ہیں جن کو یاد کرنا ہے۔ اور کون سے دن؟ فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کوئی عظیم الشان چیز عطا فرمائے، صاحب فضل چیز عطا فرمائے، تو فرمایا اس دن کو چاہیے کہ یہ انسان ضرور یاد رکھیں۔ اگر یہی بات ہے کہ جس دن انسانوں کو کوئی خاص چیز ملے تو یہ اس دن کو یاد کریں، تو پھر بتاؤ کائنات میں ہمیں بڑی چیزیں ملی، قرآن بھی ملا، کعبہ بھی ملا، رمضان بھی ملا، ایمان بھی ملا، پر یہ بتاؤ ان سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہر شے ملی ہے اور وہی مرکز و محور ہے ہر فضل کا، تو پھر یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی کوئی صاحب عزت، صاحب فضل چیز اللہ عطا کرے تو اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ تو بتاؤ بھائی جس دن پھر میرے حبیب آئے ہیں، کیا اللہ نے صاحب فضیلت چیز عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، اگر آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ صاحب فضیلت چیز ہے، نبی پاک کی ذات اقدس سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ ہے۔ تو جب یہ سب سے افضل ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ملے جو عزت و شان والی ہو، اگر اس دن کو یاد کرنے کا حکم ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ جس دن میرے حبیب تشریف لے کے آئے، اس سے بڑھ کے کیا فضیلت والی شے ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے آنے والے دن کو یاد کیوں نہ کریں؟ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سن لیں آپ، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ بیٹے آپ کی بے چینی نہیں ختم ہو رہی، کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں بیٹے، مہمان آتے رہیں گے، بڑا خاص سبق ہے، اور اتنی دیر تک آپ توجہ فرمائیں تاکہ میں کوئی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو دن منانے والی یہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی نا مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہاں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آقا کریم نے سوال فرمایا ان سے کہ یہ بتاؤ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اب یہ بات کھولنی تھی اس لیے سوال ہوتا تھا تاکہ باقی سب کو بھی پتا چل جائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کہنے لگے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں انہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے بڑے تھے ان سب کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ وہ جو اللہ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی، شان دی، اللہ نے یہ کرم کیا، اس شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں، اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے اس کے بعد اپنی امت کو فرمایا کہ بلکہ وہ جو یہودی تھے ان سے پہلے فرمایا اچھا تم ایک روزہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نحن احق، فرمایا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کس بات کا؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے کچھ لگتے ہیں۔ نحن احق و اولا
मुतक़ाब्बिबुन बिमूसा, आपने फरमाया हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा ताल्लुक वाले हैं तुमसे। समझ आ रही है? मेरे हबीब ने फरमाया तुम अगर एक रोजा रखते हो तो आज के बाद मैं अपनी उम्मत को हुक्म दे रहा हूं, इस दिन को यूं सेलिब्रेट करेंगे, हम 2 रोजे रखेंगे। मेरी उम्मत या 10 और 11 का रख ले या 9 और 10 का रख ले। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहां पर एक लतीफ नुक्ता, इसको भी सुनिए, ये आपको बड़ा फायदा देगा। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस शरीफ है, और ये अक्सर उलमा से आपने सुना होगा, हुजूर ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालिफत करो। ये रिवायत है, क्या फरमाया? यहूदियों की मुखालिफत, जो वो काम करते तुमने उसका उलट करना है। अच्छा, ये मुखालिफत का हुक्म है हमें कि जो वो करें हम उसका उलट करें। अब सोचने की बात है, यहूदियों ने तो इस दिन रोजा रखा था, तो मुखालिफत तो यूं ही बनती थी ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा देते कि आज के बाद भाई कोई रोजा नहीं रखेगा, वो रखते हैं हम नहीं रखेंगे, यही बनता था ना। पर मेरे हबीब अगर रोक देते तो फिर दिन कौन मनाता? आवाज कमजोरों वाली है, अगर समझ आ रही है तो बोल सकते हैं आप हज़रात। भाई अगर मना कर देते तो दिन कौन मनाता? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने ये दिन मनाने वाला हुक्म भी बरकरार रखना था और उनकी मुखालफत भी करनी थी। तो आपने कैसे कहा? आपने फरमाया तुम एक रोजा रखते हो, हम 2 रखेंगे, दिन भी मनाएंगे, तुम्हारी मुखालफत भी फरमाएंगे। नहीं जरा जिथे लगा रहे कुछ नहीं कहना। मैं कहा तो गल ही गलत है, मेरे हबीब बता रहे तुमने क्या करना है। बस औकात जी तुसी अगले दी जिदबाजी काम कर दो। मैंने कहा पुत्र बस औकात जिदबाजी काम करना भी इबादत बन जाता है। आवाज ही कमजोरों वाली है जनाब, समझ आ रही है ना? इस वास्ते ये चूंकि इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ का ये जलसा है, तो इसमें आप झंडियां लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, तैयारी है ना आज को आप सब हज़रात की? तो अब जाहिर सी बात है कि रोकने वाले भी तो आएंगे ना। तो अगर कोई रोकने वाला है तो जहां 2 झंडे लगाने हैं वहां 6 लगने चाहिए। जो नहीं फरमा रहे वहां 6 लगने, उनको भी तो पता लग गया ना मैं की है मुखालफत, साइयां भी दब के रखे। आवाज कमजोर ना फरमाए आप पर। तो मेरे भाई इसलिए बसाव का कि मुखालफत करना ये भी इबादत बन जाता है, ये भी फायदेमंद होता है। इत्थे अपनी वारी होवे तो सारा कुछ इत्थे रह जाता, जो हजूर की गल होवे तो फिर ढिले पै जाते हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आएगी तो फिर आशिक धूमधाम से मेरे मुस्तफा का मीलाद मनाएंगे। समझ आ रही है? और ये सुन लीजिए, ये दिन मनाने वाला काम ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, और मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से भी मैंने हवाला दे दिया कि आपने दिन को याद रखा। अच्छा यार, यहाँ पर एक अगर आप तवज्जो करें तो मोहब्बत भरी बात आपकी खिदमत में पेश करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बचाया, उनकी कौम को भी बचाया। जिस दिन उन्हें नजात मिली वो उस दिन को याद करते हैं। जिस दिन वो दुनिया वाले इस बड़ी मुश्किल से बचे तो वो उस दिन को याद करते हैं, रोजा रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेरे हबीब जिस दिन आए थे ना, तो उस दिन आते ही आपने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाई थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अपने हबीब को ये सआदत भी अता फरमाई, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब हम आपको अनकरीब अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और इसकी आप तफसीर पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, फरमाया मेरे नाना जान उस वक्त तक राजी होंगे नहीं जब तक एक उम्मती आपका जन्नत में दाखिल न कर दिया जाए। तो जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। तो जिस दिन कोई दुनियावी मुश्किल से बच जाए और उसे ये बशारत मिल जाए, वो तो रोजे रखें और दिन मनाएं। हबीब की आमद पर तो हमें जहन्नम से बचाया गया था, तो इतनी बड़ी मुश्किल हमारी टाल दी गई, तो हम 12 रबीउल अव्वल को नबी की खुशी न मनाए। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? इस वास्ते इस मोहब्बत भरी बात को अपने जहन में बिठाओ, तुम्हें पता चलेगा कि अपने मिलाद करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब आइए जरा थोड़ी सी अगली बात इसी के साथ मिलती जुलती, ताकि आपको बात मजीद समझ आ जाए। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो विलादत बासआदत का दिन है, ये मेरी नजर में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दिया जाए, अगर ठीक हो तो इस बात को थोड़ा सा समझा जाए। कायनात में जितने दिन अजमत वाले हैं, जितने दिन, उन सब अजमत वाले दिनों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो सबसे बड़ा कद उस दिन का होगा जिस दिन मेरे हबीब दुनिया में जलवागर हुए। समझ आइए मैंने क्या कहा है? सारी अजमत वाले दिनों की आप लिस्ट बना लें और उनका कद देखें, सबसे बड़ा कद उस दिन का होगा जिस दिन मेरे हबीब आए। आप कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा इसलिए आज वो आए हैं जिनके लिए सब कुछ बना।
اس لیے اس دن کی سب سے بڑی فضیلت ہے چونکہ اللہ کے حبیب آئے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں، یہ تو حدیث قدسی ہے نا، محبوب فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو آسمانی پیدا نہ فرماتا، تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، یہ تو بنایا ہی سب کچھ حضور کے لیے ہے، اگر حضور سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر جس دن حضور آئے نا، اس دن سے بڑا دن مجھے کائنات میں نظر ہی نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ آ رہی ہے تو سار کیوں ہلا رہے؟ صوفی صاحب آپ کی بھی سبحان اللہ نہیں آ رہی؟ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے، حضور دا جلسہ ہے سونے، بول سبحان اللہ اچھی پیار ہے۔ سنی بندہ چوک بیٹھا کیوں پینٹ آلیا؟ ہم ذرا تکڑا ہو کے بول رہے میرے بچیا، تواڈے ورگیاں دی لوڑ ہے، اے پلمبر ان کے تواڈے اگے پیچھے لاؤن دی کوشش کردے نے، احمد رضا دے غلام تانوں ادھر ہی لاؤن گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور آپ کو پتا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کی پہلی تقریر جب کی آپ نے تو 6 سال آپ کی عمر تھی، اور جس مجمع میں فرمائی تھی نا وہ تیرے میرے جیسے نہیں تھے۔ یہ میرے برادر مکرم، میرے کلاس فیلو علامہ محمد مفتی ظہیر شاہد صاحب آپ تشریف فرما ہیں، یہ بات آپ کو بڑی لطف دے گی، اور جتنے علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میرے یمین و یسار اللہ ان کو برکت دے، ان کو بڑی بات لطف دے گی، اور اگر آپ کو سمجھ آئے تو بول سکتے ہیں، توجہ میری طرف بار رکھیے گا۔ گرامی قدر حضرات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ کوئی عام نہیں تھے، ان میں سے اکثریت وہ تھی، اگر وہ الگ الگ آتے تو شاید سارے ہی مجدد ہوتے، اگر الگ الگ آتے، اللہ نے وہ مقام و رتبہ دیا تھا۔ ان کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی، بولو تو صحیح نا، کتنی ہے؟ 6 سال کی آپ کی عمر ہے، اور آپ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر آپ نے کتنی کی؟ میرے پاس تو شاید بہت کم، جتنا ان کا ٹائم ہے اسے 3 گنا کروں تو تھوڑا بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ آواز بہت مٹھی ہے، 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا فرما لیا۔ او سنیو خدا دا نام منو، جاگو تواڈیاں چپاں سانو لے گئیاں، بیٹھے ہو جڑا حضور دا لنگر کھاندے ہو حلال کریا کرو، بولو بولو خدا دے بندے تانوں ہو کے جاندا ہے۔ یہ تو آگے چل کے میں بات کھولتا ہوں کہ بولنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، اعلیٰ حضرت نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی بھائی، اور صرف 2 گھنٹے تقریر نہیں فرمائی، اس کے اندر ایسے ایسے نکتے رکھے، بڑے بڑے لوگوں کے سوال حل کر دیے۔ ایک سوال آپ نے یہ بھی حل فرمایا، کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو بڑا جشن مناتے ہو، بڑا نبی نبی کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں سے احمد رضا پوچھتا ہے، یہ بتاؤ جب وہ نبی 12 ربیع الاول کو آئے تھے تو آتے ہی کس کو یاد کیا تھا؟ بتاؤ۔ آپ نے جب یہ سوال کیا، جیسے آپ کو آدھے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی جب آئے آتے ہی سجدہ کیا، رب کو یاد کیا، بعد میں امت کو یاد کیا۔ فرمایا جب وہ آئیں تو وہ امت کو یاد کریں، تو فرمایا امت کو بھی نمک حرام نہیں ہونا چاہیے، جب 12 ربیع الاول کا دن آئے نا تو بدلہ چکا دے کے آقا آپ نے ہمیں یاد کیا تھا، ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ابھی بھی 2-4 بندے خاموش بیٹھے ہیں، تو انہوں پتا جدو میں استادہ کو لونا تو میں بڑا ڈار ڈار کے تقریر کرتا ہوں نا، کیونکہ سبق سنانا ہوتا ہے نا۔ میں آج بھی استادوں سے ویسے ہی ڈرتا ہوں جیسے میں کلاس میں ڈرتا تھا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ آرڈر ہو جاتا تو میں بہ جانا، ورنہ میرے واسطے بڑا اوکھا ہے، میرے پیروں تھلوں بھی پسینہ چون دے ہے۔ یعنی یہ اپنی ایک کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور استاد دعا فرما دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ان کو خیر و برکت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور آپ جس نہج پر کام کر رہے ہیں اور آپ جو تعاون کر رہے ہیں مدینہ مدینہ، میں تو اڑے واسطے چوڑی چوک کے دعا کرتا ہوں، سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اب جو میں نے بات کہی ہے آپ کو لطف آیا، سمجھ آئی، چس آئی ہے؟ یہ آئی ہے تو تھوڑا جا اگے ٹورو تاکہ اس گالوں میں تھوڑا جا اور کھول چھڑا۔ ہم اس دن کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری بات کو واضح کر دیا۔ اچھا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی نا، تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے نا خود اپنا یہ دن منایا ہوا ہے، خود اپنا دن یہ منایا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کہاں؟ اگر حدیث میں کہیں مل جائے تو روڑا ہی مک جان، اور میں کیا نہیں مکنے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ یہ برادری تھوڑا سا آہستہ ہو رہی ہے، پتر ہے نا کالیا اس بہت پیچھے دیکھتا بیٹھا ہی، ٹھیک ہے؟ ذرا توجہ فرمانا، والے سٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔
اگر یہ مان جاتے نا تو صحیح بات ہے اللہ نے شاید جہنم بنانی کوئی نہیں سی. یہ جہنم میں بھی کسی سے فٹنا ہے نا. یہ جتنے لوگ نہیں مانتے کہاں جائیں گے؟ آخر کتے تو جانا ہی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں, آپ سب کو پتا ہے کہ نبی پاک نے یہ دن منایا ہوا ہے اپنا, خود مناتے تھے, اور ہم سال بعد مناتے ہیں, نبی ہر ہفتے مناتے تھے. کئیوں کو سمجھ آئی اور کئیوں کو نہیں آئی. یہ دلیل ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو. میرے نبی ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے نا. آپ کسی مولوی سے سوال کرے, سنیا تو علاوہ جیڑی کمپنی دا بھی ہوگے, انواز بھائی ساڑی تینا لڑائی نہیں, سانو ایس حدیث دا جواب دے. مسلم شریف دے اندر موجود ہے, مسلم دے اندر صحابہ کرام نبی پاک دی خدمت چاہتے رہو یا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین, ہر سوموار شریف کا آپ روزہ رکھتے ہیں, حضور وجہ کیا ہے؟ تو میرے حبیب نے جو جواب دیا سننے والی بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, فرمایا یہی وہ دن ہے سوموار کا جس دن پہلے دن میرے اوپر وحی آئی تھی, اور یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا. زندہ باد. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. گال سمجھ آئی سنگیانوں کہ کوئی نہیں آئی؟ تو یہ میرے حبیب نے تو خود منایا ہوا ہے دن بھائی, اور ہر ہفتے. اور اگلی بات کہوں, کنٹینیو وداؤٹ بریک, کوئی بیچ میں سٹاپ نہیں تھا. آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے. کمال ہے. کیوں؟ فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے. وہ ہر ہفتے منائیں, ہم سال کے بعد بھی منائیں تو پھر دلیلیں پوچھتے ہو. خدا کا خوف کرو یار, یہ دن میرے نبی نے خود منایا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عزیزان مکرم, یہ صرف یہاں تک تو بات نہیں نا. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے نا, یہ جس کو سمجھ آ جائے نا وہ منا سکتا ہے. میں تو انداز چھڑا, جس کو سمجھ آ جائے. اب دیکھیں میلاد کون کرے, میں کہ میں بتا دیتا ہوں کون کرے اور کون نہ کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری سے قبل آپ ذرا تاریخ کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں, دنیا کا دیکھیں اور انسانیت کا دیکھیں. ماں باپ تھے تو منڈی میں بیچا جاتا تھا, اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ماں کی عزت نہیں تھی, باپ کی عزت نہیں تھی. اور پہلی امتوں جب جرم کرتی تھی کسی پر پتھر برسے, کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو زمین میں دھنسا دیے گئے, اور کئیوں کو باندر سور اور خنزیر بنا دیا گیا. آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں سب کچھ. وجہ کیا تھی؟ نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں, بدعمالیاں کرتے ہیں, شرابی کبابی سب کچھ ہے, ناپ تول میں کمی کرتے. اچھا اس وجہ سے عذاب آیا؟ تو مجھے یہ بتائیں آج کی یہ معاشرے کی جو سوسائٹی لوگوں کی بن چکی ہے, کیا وہ ایسی نہیں بن چکی جس میں بددیانتیاں ہو رہی ہیں, جس میں ناپ تول کی کمی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا. سب کچھ ہے, چہرے بھی سلامت, گھر بھی سلامت, شہر بھی سلامت, اور ماں باپ کو بھی عزت مل گئی, بیٹیوں کو بھی مل گئی. یہ سب کچھ کس کے صدقے ہوا؟ کہتا میں نے تو نہیں پتا. میں کہا یہ پتا ہوں گا آج تم ہی میلاد کر لیں گا. سنو, میرے حبیب آئے تھے, آپ نے آ کے بتایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو, اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے. آپ نے ماں باپ کا رتبہ بتایا. اور بیٹی کے بارے میں کس نے آ کے بتایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے؟ کس نے آ کے بتایا کہ جس عورت کو شادی کے بعد اللہ پہلی بیٹی عطا کرے وہ برکت والی عورت ہوتی ہے؟ کیمرے تو پچھلی برادری نہیں بولتی پئی, یہ ساڈی کمپنی دے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہنا پرچہ نہیں دے ہوتا. پتہ نہیں چپ شاہ سانو ایڈے کتھوں لب گئے. وہ اسی اونا شاماں دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولدے رہ جاندے. سمجھ آ رہی؟ تواڈے ہاتھ بھی اگر ٹھنڈ لگن دا ڈر نہیں تے چپ کے کہہ سکتے. پتہ نہیں سنیو تسی کدو جاگنا ہے. اللہ دا نام منو, تھوڑے جے تکڑے ہو وہ تکڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, میرے حبیب جلوہ گر ہوئے, بیٹیوں کو عزت ملی. میرے حبیب آئے, ماں کو عزت, باپ کو عزت ملی. میرے حبیب آئے, عذاب جو اجتماعی طور پہ آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا ہے. میں نے کہا اب جو سمجھتا ہے کہ نبی کے آنے سے میرے ماں باپ کو عزت ملی وہ میلاد کر لے. جو سمجھتا ہے نبی کے آنے سے مجھے بیٹی ملی وہ میلاد کر لے. جو سمجھتا ہے نبی کے آنے سے میرے شہر, میرا گھر, میرا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کر لے. اے بندہ میلاد کر لے تو جنہوں لگ رہا بھی یہ کچھ بھی حضور دے صدقے نہیں ہے, تو نہ کر. آ کوڑا تھے, آ میدان لگ پتا جائے گا.
بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ اصل بات ہے کہ ہم میلاد کیوں کرتے؟ یار اتنے احسان ہوں حضور کے صدقے میں اور ہم میلاد نہ کریں؟ بتاؤ بھائی دھوم دھام سے جشن جلوس نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ اپنے گھروں کو سجاؤ، چونکہ یہ استقبال ہے، یہ جلسہ استقبالیہ ہے، سمجھ آئی؟ اور بڑی بابرکت رات ہے، اس رات میں آج کا یہ سبق آپ لے کے جائیں، چونکہ وہ رات آٹومیٹک بابرکت ہو جاتی ہے جس میں ذکر خدا کی بھی توفیق مل جائے، ذکر مصطفیٰ کی بھی توفیق مل جائے۔ اس لیے آپ بھی تیار ہیں میلاد شریف کے استقبال کے لیے؟ اور پھر اگلی بات بھی سننا، یہاں پر استقبال کرنا ہے نا تو ذرا تکڑے ہو کے کرنا ہے، ہاں تکڑے ہو کے کرنا ہے۔ اپنے گھروں پر ابھی سے جھنڈا لگا دے، سمجھ آ رہی نا؟ تو نال ایک تکڑا یا ڈنڈا بھی لگا دے، جھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہوں، نال ڈنڈے دی بھی لوڑ جے۔ ہاں اگلی بات بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر اللہ توفیق دے تو لائٹنگ بھی کیجئے، سمجھ آئی نا؟ اس کا جب تمہیں اجر اللہ عطا فرمائے گا نا پھر دیکھنا۔ لوگ تو آج باتیں کرتے ہیں نا کسی بیوہ کو دے دو۔ میں پچھلے سال استقبالیہ جلسہ تھا حضور کی بلا استاد صاحب لاہور میں، تو میں جب وہاں گیا تو پرچی ایک کاچ دے وچوں دی آ گئی، او جی آپ اتنا خرچہ کرتے کسی بیوہ کو دے دو۔ میں تقریر بند کرتی، میں کہا جی نے پرچی لکھی ہے نا پوت تو جیڑی بیوہ نے پہلو او لیا میں او دا لاواں ٹانکا۔ فرمایا سامنے والی امانتاں جڑیاں بیٹھیاں نے او صوفی بول رہے خدا دا نام، وہ بول رہے سبحان اللہ۔ سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ میں آکھیا تسی نا پہلو آ تقریر میری بند، میں بیٹھا جنہیں آپ بیوہ ہے نہ لیاؤ میں لاؤنا ٹانکا، تو انہوں کوئی شکایت نہیں آئے گا۔ میں کہا جنہیں بابے بیٹھے ہو نا جنہیں دیا ٹور گئیاں تکڑے ہو وہ، میں کہا آج پھر آہو راضی ہوئے جناب۔ میں کہا چھیتی کرو بیوہ لے آؤ۔ او کیڑی بیوہ جڑی ملاچی اگے پیچھے مر جاندی الیکشن جو انہوں تو انہوں جاتا نہیں آؤندا۔ یہ جناب جو دنگا فساد اپنے مڈیاں دا بیاہ کر دیو تو انہوں چیتا نہیں آؤندا۔ کرکٹ دے میچ چاٹانیاں کبڑیاں سکوٹراں دیاں ریساں اور مر جانیوں اتھے یاد نہیں ہوندہ۔ نبی دے میلاد تے پہلو بیوہ لے آئے دا میں ٹانکا لاواں باقی گلاں بعد کران گے۔ او تو چوپ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ تو میں آکھا یار پہلے تو تسی بیوہ دے ہونا بھی یہ تمہارا روڑا آج مکا جاما، خدا کا خوف کریں یار۔ اور میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، آپ نے شاید کبھی توجہ نہ فرمائی ہو، آج کریں۔ جتنی بھی ہمارے بڑے شہروں میں میلاد کمیٹیاں ہیں نا، اور آپ کے شہر میں بھی یہ سلسلہ ضرور ہوگا، غریبوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جاتا ہے، غریب بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، ان کی شادی کا اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے علماء تربیت کرتے ہیں کہ یہ سر عام نہ کیا جائے، سمجھ آئی نا؟ شادیاں بھی کی جائیں تو چھپ کر کی جائیں، اس لیے کہ ان غریبوں کو بھی ذرا جینے کا موقع دیا کریں۔ انہوں کی تانے نہ ملتے رہن بھی تیرا تو شہر والے رڑ کے بیاہ کیتا تینوں جاننے آسی نا، وہ چھپ کے انہوں نے گھر اپڑا چھڑیا کرو، یہ میلاد شریف دا لنگر ہے تے تسی اپنی بیٹی دا فرض ادا کر چھڑو۔ تیری تصویر نہ بھی آوے نا اخبار تے سائیاں پھر بھی قبول کر لینے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ علماء ہماری یہ تربیت کرتے ہیں اور یہ کروانی بھی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ کہنا کہ میلاد شریف سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا، جنہیں آئے بیٹھے ہو دسو بھئی علاقے دا کوئی ایم پی ہے کوڑے بیچے ایم این اے دسو، یہ سارے حضور دے دار دے فقیر ہی بیٹھے دے، چونکہ انہوں نے محفلہ تے کلباں آڑیاں ہوندیاں نے نا، نائٹ کلباں آڑیاں جتھے شراب ہوندی ہے، ساڑیاں محفلہ ہوندیاں نے جتے مصطفیٰ دی نعت ہوندی ہے، ساڑیاں نہیں۔ یہ جس کا مقدر ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ یہ ابتدا ہے، اس لیے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد شریفہ ہوئی تھی تو اس وقت کا منظر کیا تھا؟ میرے حبیب پاک علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے، مختلف الفاظ یہ روایات ہیں پر میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، مدحولن مکحولن مختولا معطرا مطہرا معمبرا رافعا یدیہ الى السماء وساجدا وقال اللہم رب حب لی امتی۔ میرا شریف ہے، اور یہ بیان کس نے کیا ہے؟ یہ الفاظ جو منصوب ہیں یہ حضرت اماں
आमीना रजी अल्लाह अन्हा जो तेरे और मेरे नबी की सकी माँ है, वो बयान फरमाती है। आप क्या फरमाती हैं, जब मेरे बेटे जलवागर हुए, फरमाया कुदरती जुल्फों में तेल लगा हुआ था, कंघी हो चुकी थी। समझ आए तो बोल सकते हैं, वरना गूंगे बंदे को छुट्टी दे रहा हूं। फरमाया जब मेरे बेटे जलवागर हुए थे तो जिस्म सुथरा था और खुशबू की लाटें आ रही थी। मेरे बेटे जब जलवागर हुए तो फरमाया कि नाक बुरीदा थे, जिन्हों आप के नाड़वा कटे होया सी, खतना शुदा थे। फिर भी कहते ने साडे वर्गा, मैं कहा जा पर किसी गटर च मुंह तो चवड़ जाते, वो इंसान का बच्चा बन, तू सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता। जात दी कोट किरली छतीरियां नु जप्पे, जरा जिंदा बैठा जरा हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह है। इस वास्ते हुजूर के बारे में ये तो आप पढ़ के देखे, शरफुल मुस्तफा दीगर बहुत सारी, सैयदी आला साहब ने भी लिखा है इसको, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन कराम ने भी लिखी है इस हदीस पाक को। आपने एक मरतबा जिब्राइल से पूछा है, जिब्राइल बता तूने सभी देखे हैं, कोई हमारे जैसा भी देखा है? आपने सिर्फ ये सवाल फरमाया था। तो जिब्राइल ने जो जवाब दिया, सिंपल नहीं, कहानी मैंने नहीं देखा, उन्हें भी फिर गल बड़ी बना के की ना, सानू कहते ना बस औखा तुसी गल बड़ी चुक के रख दे हो। मैं कहा सारियां चुकी ही है, पता ही कोई नहीं नबी पाक वास्ते गल चुकनी किंज चाहिए है, तेनू पता ही कोई नहीं। जिब्राइल फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा क्या? कहते हैं क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। फरमाया या रसूल अल्लाह, अव्वलीन देखे, आखिरीन देखे, अर्श वाले देखे, फर्श वाले देखे, जमीन आसमान को पलट के देखा, जैसा रब ने आपको बनाया है किसी और को बनाया ही नहीं। जो है वो सूफी पछाणिया है तां बोलिया भी ये बंदा ते साडा अपना तो बोलता क्यों नहीं? कोई नहीं सूफी मैं तेरी कांड बोलता चंगा रहेगा, ये भाई हमारा भाई है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं क्यों नहीं कहता पाया, ये भाई साडा अपना बंदा, इन्हें तो महसूस नहीं करना तो दुआ किते गाली ना पै इस वास्ते मैं सूफी बोलना। आहो बोलो ना यार, ये मोहब्बत की बात होती है उसमें। मैं बात बिछाने भी है तो भाई उस्तादा का बड़ा खास बंदा है, मैं आखिर उस्तादा के नाल रह के तो चुप रही मैनू हलाल करना नाराज तो नहीं हो रहा भाई। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बेटे, जो आ रहे हैं आप आगे आ जाए, बैठ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए, रास्ता छोड़ दें, रश खत्म करें, आसानी हो जाएगी सबके लिए। जो बैठे हो को समझ आ रही है संगियानों के कोई नहीं आ रही, बिल्कुल तैयारी फरमाया। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शानों से जलवागर हुए, और फिर उस वक्त पता हुआ क्या था, इधर देखिएगा। महबूबे पाक का जब मिलाद हुआ ना तो फरमाया कि जितने दरख्त सूखे थे अल्लाह ने हरा फरमा दिया। हाय 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 हाय, अल्लाह ने हरा फरमा दिया। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, फरमाया घास को खड़ा हुआ, जानवरों के जिस्मों पर गोश्त ज्यादा आ गया, अल्लाह ने उनके दूध बढ़ा दिया। जानवरों को मशरक वाले मगरिब की जानिब भाग निकले, मगरिब वाले मशरक की जानिब। जब मुलाकात हुई तो पूछा क्या हुआ है, कहते होना कि ये सरकार आ गए। जानवर एक दूसरे मुबारक देंदे ने। मैं क्या बड़ी गल है सोनिया, जानवर होके उन्होंने पता लग गया मिलाद की मुबारक देनी है। दो टंगा वाला केड़ा जानवर है जिन्होंने अजे समझ कोई नहीं आई, अजे दलीला मंगी जाता है। खुदा का खौफ कर यार, ये इस्तिकबालिया, इसलिए आपने ये सबक याद करके जाना है। मेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवा गड़ी, यही तो हम लोगों का सहारा है। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? अजीजा ने मुकर्रम, और आपको पता है मेरे हबीबे पाक अलैहि सलाम आप जब जलवागर हुए थे तो महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल का। रबी का माना बहार होता है, अव्वल का माना पहली, पहली बहार। ये भी कभी चस ले लो ना तो तुहानू सौन लगे भी बिस्तरे ते चस आएगी भी पहली बहार मुस्तफा दी आमद है, इसका नाम पहली बहार रखा गया है। ये इमाम सयूती ने लिखा है, कहते रमजान शरीफ भी पैदा हो सकते सन, हुजूर मुहर्रम दे विच भी हो सकते थे, जुमे के दिन भी पैदा हो सकते, सवारी के दिन ही क्यों है? महीना देखो केड़ा है, दोनों का जवाब सुनिए क्या है। फरमाया जुमे के दिन पैदा होते तो फिर भी कई अकल दियां कमीनियां कहना सी हैं जुमे की बरकत है, जुमे की फजीलत है, जुमा फजीलत वाला दिन है, नबी की फजीलत नहीं है।
فرمایا سی سوموار نو پیدا کر کے بھی دساں گے بھئی او شانہ شاید جمعے نو بھی نہ نصیب ہوئیاں جڑیاں سوموار نو مل گئی وہ الگ بات ہے جمعہ سید الایام آکھیا گیا ہے لیکن اس دے بھی دن کٹ نہیں اینو پھر عام دن جمعہ ہے نا کہ اینو پیر کہندے جے جڑا سارے ہفتے دا پیر ہوئے نا سارے ہفتے دا پیر ہوئے انہوں سوار آکھیا جانتا ہے اس واسطے کہ وچ نبیاں دا پیر جو آیا ہے فران سیٹوں والے نا انصافی کر رہے ہیں بھائی فران سیٹوں والے اچھا اگلی بات کسی اور مہینے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ برکت رمضان کی ہے کوئی کہہ سکتا تھا یہ برکت محرم کی ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب کسی مہینے کی برکتوں کے محتاج نہیں بلکہ سب کو برکتیں دینے والے تو ہے ہی کہ اس واسطے ان کو الگ مہینہ عطا کیا اور نام کیا رکھا ربیع الاول پہلی بہار حضور آئے ہیں تو تبھی بہار آئی ہے نا بہاریں کیسے آئیں سوکھے درخت ہرے ہر طرف ہریائی جانوروں میں خوشیاں جتنی سوکھی وادیاں تھی چشمے بھر گئے دریا چل پڑے یہ محبوب پاک کی آمد ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اتنے جشن منائے گئے اور صرف یہاں تک نہیں ہے آسمانوں کے ستاروں کو نیچے لائے آج جیسی لیٹر لائیے نا تو کہتے ہیں کتوں میں کہا جی ستارے نہیں لا سکتے تو چینالیاں تو لا لین دینا فرما رہے آپ بتا یہ ستارے نیچے آئے تھے اور یہاں پر یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے احباب محبوب پاک علیہ السلام جب آئے نا تو یہ بات بھی تمام اہل سیر نے لکھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کس حالت میں فرماتے ہیں اس حالت میں ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پہ لگایا تو پوچھا یہ کس چیز کا جھنڈا ہے کہتا ہے احمد مصطفیٰ کا جھنڈا ہے حضور کا جھنڈا بھی حدیث سے ثابت ہے میں نے سدیانہ شہر میں تقریر کی ایک مرتبہ ایک ویچو 2 نمبر بیٹھا سی تو اٹھ کھڑا ہویا قاری صاحب 3 جھنڈے نے تو تسی بھی 3 ہی لاؤ میں کہا میں 3 ہی لاؤں گا تو لا لے نے سنی مندہ بولے چوپ اگر نہیں میں تو نہیں لا میں کہا چلو جھنڈی لا لا مر رہے لا تو صحیح نہیں میں تو لاؤں گا میں تہاڈے نال گل کرنی جدوں تے تسی ہریاں پگڑیاں لے آئے ہو نا اور تسی تے ایک مسجد تے 30 جھنڈے لا چھڑ دے ہو تو جبرائیل پاک نے جدوں 3 لائے تے تسی بھی 3 ہی لاؤ میں کہا جے 3 لاؤنے نے نا تو پھر رسول اے وے لاؤنا بھی اوڈا چاہیے جڈا اونا لایا سی اکھے آہو آت گل میں کہا چال تو مین کے آ تو وہ مینو ناپ دے دے تو میں جھنڈا بنوا لینا پھر ویکھی جائے گی میں کداں جاواں تو میں کہا میں کداں اوڈا لاواں اللہ کو خیر و برکت ہے استادہ بھی دعا مل گئی میرا کام ہو گیا ہے اچھا یار یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہہ لوں مجھے کہیں بھول نہ جائے آپ کو پتہ ہے استاد صاحب کئی عرصے سے یہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ادارہ بنا ہے اور نئی جگہ خریدی ہے حضور کتنے مرلے جی 11 مرلے جگہ خریدی تقریباً 22 لاکھ دی ہے تقریباً لگ بھگ 21 تو 22 لاکھ دی جگہ خریدی گئی ہے اور سکیور فٹ دے حساب دے نال ویکھیا جاوے نا تو 1500 روپے فٹ بندا جی 1500 روپے دا 1 فٹ جگہ ایتھے جدو مسجد مدرسہ بنے گا کنی خوشی ہوئے گی میں تمہیں ایک روایت سنا دینا تو اس تو بعد اگلی گل کرنا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا حافظہ نہیں نا خطا کھاندا تے ابو داؤد دے وچ حدیث موجود جے یا ابن ماجہ چ کنفرم نہیں لیکن حدیث پکی جے ادھر میرے ال ویکھ رہے سارے پر فرمایا جیڑا بندہ چڑیا دے آلنے دے برابر گھونسلہ جنوں آکھے چڑیا دے گھونسلے دے برابر مسجد بنا چھڑدا ہے نا فرمایا اللہ تعالیٰ او دا گھر جنت دے وچ بنا چھڑدا ہے سارے پر غور کریا جے شاری نے حدیث نے سوال اٹھایا بھئی یار چڑی دے آلنے دے برابر تو مسجد ہوندی کوئی نہیں تو او دے وچ 2 بچے تے ایک چڑی تے ایک چڑا با اس تو علاوہ تو بہ نہیں ایڈا تو آلنا ہوندا ہے ایڈی مسجد کیڑی کو سانو بھی پتہ لگے ایدا جواب پتہ کی دیتا ہے ایدا جواب سنیا جے ایدا جواب یہ دیتا ہے بھی ایڈی کہ مسجد نہیں نہ ہوندی تے یارا اینا سارا تعاون تو ہو ہی سکتا ہے نا مسجد دے نال فرمایا جڑا اینا کو تعاون بھی کر چھڈے اللہ تعالیٰ او دا تعاون بھی رائے گا نہیں فرماندا تو یار تو انہوں اگر 1500 روپیے دے ویچے فضیلت مل جائے
ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋ ਘਾਟਾ? ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਸੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੀ ਲਈਦਾ, 1500 ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਆਪ ਕਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ? ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1500 ਆ 4000 ਹੈ। ਇਹ 3 ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਜਨਾਬ? 500 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 500 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1500 ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਸ਼ਕਲ ਢੋਈ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਪਾਓ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵੇਲੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਕਈ ਸਦਰ ਤੇ ਕਈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਫਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਕੱਢੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਮਝ। 5140 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? 100 ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, 500 ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, 1000 ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, 1500 ਹੋਵੇ ਤੇ क्या बात है। नहीं ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ इस्तिकबाल रबीउल अव्वल दे जलसे दे विच कि असीं देवांगे। अच्छा 5-7 बंदे हाथ नहीं चुके भी किते पक्के पक्के देने ही ना पै जाण होणे। ऐ देखो ऐ मेरे सोहणे भरा दे भी आ गए। ओ जिंदाबाद। नहीं ये मैं अपने परस च नहीं पाने मैनू पता ये होई मुहब्बत है लेकिन ये भी मैं इंज जामिया ये साडे हाफिज जमील साहब दे भाई ने जी ते बड़ी मुहब्बत वाले बंदे ने। अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे और दीन दे नाल बड़ा डाढा प्यार करदे जे। यकीन करो अल्लाह इन्हां सारियां भरावां नूं सलामत रखे ते जिन्ने सज्जे खब्बे सारे बैठे हो अल्लाह तुहानूं सारियां नूं सलामत रखे। उची आमीन तो कह लो यार। इधर देख उमर एक मसीह बोलिया हुण तूं मैं अगे इमाम नूं छेड़िया हुण मुक्तदिया नूं भी छेड़ना पड़ेगा यार जल्दी करो। आइए भाई मैं बिल्कुल आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। इधर देखिए मेरी तरफ। मेरा ख्याल हाफिज साहब तशरीफ ला चुके। माशाल्लाह वाह भाई वाह। नारे तकबीर अल्लाह बोल तो खेड़ गया है पर हुणे दी खुशबू भी तुसीं सुंघण वाले हो हैं। ए देखो जी ए जिन्ने पैसे होए ने ना शमसी साहब इत्थे इंज ही उस्तादां नूं दे दे। ये भी इदारे थे देख लो सारे पैसे मौलवी दिती बैठा है। ये भी देखिए आमद ही ना आज वे बनाया तो उसके लिए 1500 रुपए ये ना स्क्वायर फुट के हिसाब से ये तरतीब बनी है जी। जितने अहबाब बैठे हैं आप सब ने ताबन करना है। शहर की सियासी समाजी शख्सियात अगर हैं ठीक है नहीं तो आप पैगाम पहुंचाएं इदारे के साथ ताबन फरमाएंगे सभी हजरात। ऊंची आमीन कह छड़ो एक बार है। आखिरी बात कहने लगा हूँ मिलाद शरीफ का महीना आने वाला है। आप ऐसे करें अपना सूट भी नया ले लें, इमामा शरीफ, टोपी, ऐनक, जूता जो मुमकिन चीज़ें हों आप उनको बदल सकते हैं। मुमकिन ताहिर भाई आपको लुत्फ आएगा। हजूर उस्ताद साहब की माफ़ी चाहूँगा मैं ना एक बार आख्या कि तुसी ना रबीउल अव्वल ते हर शय बदल लेनी वो पिछों बंदा बोलिया हुण समानियां भी बदल लई तो कहता हुण बेगम भी नवीं लईए। मैं कहा माफ़ी दे दे। यानी असीं स्टेज ते बैठ के बड़ा कुछ सीखिया है भी इन्ना खुला जुमला नहीं। मैं इस तो आख्या भी जिहड़ी शय मुमकिन होवे बदल ले आ जाए तो वो कहता भी हुण असीं गुड्डियां भी नवीं ले। मैं कहा माफ़ी दे दे। तो मतलब जो चीज़ आप खुशी का इजहार में जो चीज़ें बदलते हैं ना आप वो बदल सकते हैं। और उसके बाद इधर देखिए मेरी तरफ मिलाद शरीफ का जब महीना आए आप खुशियाँ मनाएं लेकिन किसी की तंगी का सबब नहीं बनना। एडी ऊंची डेक ला दे गुआढ़ी सौ ही ना सकन ये कोई मिलाद नहीं जे। मठे बोलो किते को सुनना ना लगे थोड़ी। दूसरी गल जदों लाइटिंग लानी है ना तो ये ना भी लाइटिंग पूरे महल्ले च कीती होवे ते सोच खंबे नूं सीधा ही तुनिया होवे। हाँ इंज भी धांधली नहीं करनी अपनी बिजली ला हुकूमत नूं तंग नहीं करना। समझ आ रही है?
ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4:38 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸੜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੜੋ ਹੋਰ मुकद्दर उन्होंने सड़ना की कह सकते समझ आ रही है तो आप इन चीजों को भी सजाएं लारी अड्डे जिथे जिथे जगह मिलती दुकाना जिथे सारी पता लगे हुजूर दा मीलाद आ गया और आखिर दे विच एक गल होर भी करा दोस्तों तुसी ना आका करीम अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर कोई तोहफा भी पेश करना है जेदी दाढ़ी शरीफ नहीं है हुजूर नूं दाढ़ी दा तोहफा पेश कर गल तो मैं औखी करदा पिया लेकिन ये आखिर ते इस तो कीती है भी जरा मुहब्बत दे नाल जेड़ा इमामा नहीं रखदा अपने सिर ते इमामा रखे हुजूर नूं तोहफा पेश करो हुजूर दी बर्थडे नूं सैलीब्रेट करना है ना जी ते किसी दी बर्थडे ते जाओ तो तुसी कुछ तो तोहफा दिंदे हो हुजूर नूं की देना जेड़े नमाज़ां नहीं पढ़दे 5 नमाज़ां पढ़ो या रसूल अल्लाह मैनूं बड़े चाहे तुहाडे आउण दा हैं ते मैं आज तो बाद नमाज़ां पढ़ांगा रोजाना दा सिपारा पढ़ो तोहफा दिओ हुजूर दुरूद पाक दी तस्बीह पढ़ो क्या मैं उम्मीद करांगा कि असी एक तहाइफ दा इहतमाम भी करांगे समझ आ रही है ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚਾਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਜ਼ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद तनवीरुल हसन साहब कादरी रिजवी अत्तारी आपकी जिंदगी के अंदर बरकत देवे मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ आपने मेरे जैसे तालिब इल्म सदके ते सबक सुनाने का मौका फराहम किया इन्नी इज्जत दी अल्लाह ताला आपकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए आपकी जिंदगानी च बरकत अता फरमाए पूरे शहर वाले हो मैं तुहाडे ते ढिडों राजी बैठा कि तुसीं उस्तादां नाल बड़ा प्यार करदे हो अल्लाह ताला तुहाड़ियां मुहब्बतां सलामत रखे ते मदनी चैनल वेखदे हुंदे हो जेड़े नहीं बोले तुसीं की शे वेखदे हुंदे हो मैनूं भी दसो ओ मदनी चैनल देखा करो सरकार ठीक है उस तो बाद इज्तिमा दावत इस्लामी वाला जाया करो ये जो कुछ है ना हज़रत अत्तार दा दिता ही जा रही है ते हज़रत अत्तार दे नाल भी रज के प्यार करो चाड़ या दावत इस्लामी दा हो गया चास्ता हुण आउणी है अल्लाह ताला सब दा हामी और नासिर होवे आमीन वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।